ہٹا کر میم کا پردہ جو محبوب خدا نکلے، ہٹا کر میم کا پردہ جو محبوب خدا نکلے، ملائک صف بصف کہتے ہوئے صلی علی نکلے، ملائک صف بصف کہتے ہوئے صلی علی نکلے، نبوت کا تاج پہن کر جب مصطفیٰ نکلے، نبوت کا تاج پہن کر جب مصطفیٰ نکلے، ہاں ولایت کا امامہ پہن کر شیر خدا نکلے، ولایت کا امامہ پہن کر شیر خدا نکلے، شہادت کا جو درجہ تھا ملا حسین کو حق سے، شہادت کا جو درجہ تھا ملا حسین کو حق سے، یہ شہید ستم وہ شہید کربلا نکلے، یہ شہید ستم وہ شہید کربلا نکلے، تڑپ کر دم اگر نکلے ہجر محمد میں اے یارو، ارے بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے، بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے، بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علی نکلے، شفاعت کے لیے گناہ گاروں کو رحمت نے لیا آغوش میں آ کر، گناہ گاروں کو رحمت نے لیا آغوش میں آ کر، لیا آغوش میں آ کر، لیا آغوش میں آ کر، بھئی گناہ گاروں کو رحمت نے لیا آغوش میں آ کر، کس دم؟ جس دم حبیب شفاعت کے لیے، جس دم حبیب کبریا نکلے، شفاعت کے لیے جس دم حبیب کبریا نکلے، ہٹا کر میم کا پردہ جو محبوب خدا نکلے۔ اللہ پاک نے آج امت مسلمہ کو یہ مہینہ ماہ رمضان کا عطا کیا، اور اس میں پہلا عشرہ اللہ پاک نے رحمت کا رکھا، وہ رحمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 999 حصے اللہ پاک رحمت اپنے فقیروں پر نازل کرے گا، اور باقی ایک حصہ اللہ پاک ساری دنیا پر نازل کرے گا، اور وہ ایک حصے سے ہی اللہ پاک ساری دنیا کے جو مومنین ہیں سب کو بخش دے گا۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ اب شروع ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر مغفرت کا ہوگا، پھر نجات کا ہوگا، پھر ہم سنیں گے آج عید ہے، پھر ہم سنیں گے آج وہ جو عید پڑھنے والا ہے اس کا جنازہ ہے، ایسے کرتے کرتے ایک اعلان ہوگا آخر میں کہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن قیامت قائم ہو گئی ہے، اب اللہ کا دربار لگنے والا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو عالم ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے امتیوں کو، اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو اپنے محبوب کے جھنڈے کے سائے کے نیچے لا کر کھڑا کرے گا، اور اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب یہ تیرے امتی ہیں جو تیرے طریقے پر چلتے رہے، تیری سنت پر چلتے رہے، تیرے اوپر صحیح عقیدہ رکھتے رہے، آج یہ تیرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہیں اور تیری شفاعت کے طرفدار ہیں۔ اور اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گناہ گار امت کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کر کر حضور جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن یہ رحمت ہے بھئی، اللہ پاک نے کہا یہ رحمت کا پہلا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ نے کہا کہ میرا محبوب بھی رحمت ہے، یہ مہینہ بھی رحمت ہے اور میرا محبوب بھی رحمت ہے۔ وہ کب ہے کہ جب گناہ گاروں کو آغوش میں لیا رحمت نے آ کر، اس دم جس دم حبیب کبریا شفاعت کے لیے نکلے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام شفاعت کے لیے نکلے تو گناہ گاروں کو سہارا ہو گیا کہ اب ہماری نجات ہو سکتی ہے کہ کملی والا شفاعت کے لیے آ رہا ہے، کملی والا آ رہا ہے جو شفاعت کرے گا۔
تو وہی بات یہ ہے کہ یہ اب عشرہ شروع ہے، یہ ماہ رمضان کا اب پہلا ہے، پھر آگے ہے، لیکن کچھ بات یہ ہے ہم نے کچھ سمجھنی ہے جو میں نے آپ آیتیں پڑھی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر یہ روزے فرض کیے، اے ایمان والو ہم نے تم پر یہ روزے فرض کیے۔ اچھا کیسے؟ اللہ نے اللہ اچھا تو نے فرض کیے تو کیوں کیے؟ یا اللہ یہ جو تو نے روزے ہم پر فرض کیے آیا کہ یہ ہم پر ہی فرض کیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے سے پہلے جو امتیں تھیں اس پر بھی ہم نے یہ روزے اسی طرح فرض کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ سمجھ آ گئی۔ اب اللہ یہ بتا کہ یہ روزے جو تو نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے، ہم پر بھی فرض کیے، آخر اس کے اندر راز کیا ہے؟ کیوں فرض کیے؟ کوئی وجہ تو ہے نا کوئی فرض کرنے کی؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے فرض کیے، تم پر بھی فرض کیے اور پہلی امتوں پر بھی فرض کیے یہ روزے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بھائی اچھا اے اللہ ذرا ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتا دے کہ متقی کیا ہے، یہ تقویٰ کیا ہے، یہ پرہیزگاری کیا ہے، یہ پرہیزگار بندہ کون ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ انعمت علیہم، ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اے اللہ ہم کو ان رستوں پر ان کے رستوں پر چلا جن پر تو نے اپنا، نہ کہ ان پر چلا جن پر تو نے اپنا غضب کیا ہے۔ یہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، جو ہے نا ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اے اللہ وہ جن پر تو نے انعام کیا ذرا ان کی وضاحت کر کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اب سنیے گا ذرا، وہ ان لوگوں کی تھوڑی سی تعریف سن لیں کہ جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام کیا۔ ہم سارے ہیں، دیکھیں نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارے پیغمبر ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں، لیکن حضور کی بھی دو آنکھیں، ابو جہل کی بھی دو آنکھیں، حضور کے بھی دو کان ہیں، ابو جہل کے بھی دو کان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر بھی ایک دل ہے، ابو جہل کے سینے کے اندر بھی ایک دل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے سے پوچھو کہ کملی والے کا مقام کیا ہے۔ بظاہر وہی ہے، بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ذرا میرے سے پوچھو کہ میرے محبوب کا مقام کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے کہ جب ہم قیامت کے دن اپنے محبوب کو بلائیں گے اور محبوب آئے گا اور ہم یہ کہیں گے اے میرے محبوب مانگو، جہاں سے آپ کی عطا طلب ختم ہو رہی ہے وہاں سے ہماری عطا شروع ہوگی۔ تب اللہ بلائے گا اپنے محبوب کو اور بلا کر نور کے منبر پر بچھائے گا، وہ نور کا منبر 500 سال کی راہ کی مسافت کے برابر بڑا وہ نور کا منبر ہوگا۔ اور پھر کیسا وہ منبر ہوگا کہ نور کے منبر پر نورانی حضرت آئیں گے۔ بھئی منبر بھی نور کا اور حضرت بھی نورانی آ رہے ہیں، نور کے منبر پر نورانی حضرت آئیں گے، یہ ساری دنیا دیکھے گی آپ کیسی عزت پائیں گے۔ باطن پرست اس گھڑی پچھتائیں گے، گھبرائیں گے اور اہل سنت پیچھے پیچھے نہ سناتے جائیں گے۔ پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور اہل جنت دیکھیں گے آپ کیسی عزت پائیں گے۔ اس وقت اہل جنت دیکھیں گے کہ آج کملی والا آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے کملی والے کے ماننے والے سب غلام جا رہے ہیں، اور کیسی شان ہے کہ رحمت کے پھول گر رہے ہیں اور کملی والے کے غلام نعت پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں اور صلی علی نبینا پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور سب جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جنت میں سب سے بڑی مومن کے لیے جو خوشخبری ہے یہ ہے کہ ہر جمعے کو میں اپنا دیدار کروایا کروں گا۔ اچھا صحابہ نے پوچھا حضور ہم کیسے دیدار کریں گے؟ حضور نے فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے اللہ کا دیدار کرو گے۔ یہ جنت میں مومن، جنت میں جب ہم سب جائیں گے نا جنت میں جائیں گے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے، تو جب جنت میں ہم جائیں گے تو حضور نے فرمایا جنتی جنت میں جا کر سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں جا کر ہم نے کھا لیا مچھلی کی کلیجی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اب یہ مقام ہے ایک کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شان عطا کی، مقام عطا کیا۔ اے اللہ وہ متقی بندے جن پر تو نے انعام کیا ذرا ان کی پہچان کروا دے۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا میری پچھلے جنت تاریخ کو پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس بن متی علیہ السلام، آگے آ جاؤ، آگے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر غور کرو، ان سب پر میرا انعام ہے۔ اچھا اللہ وہ کیسا انعام ہے؟ اب سنیے گا ذرا غور سے بات۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا دربار ہے، آستانہ مبارک ہے۔ کس کا؟ پیغمبر خدا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اور کیا ہے آستانے میں؟ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے آستانے میں 30,000 گھوڑے ہیں،
کتنے گھوڑے ہیں بھائی؟ یہاں 2 گھوڑے کھڑے ہو تو ہم گھبرا جاتے ہیں، 3 کھڑے ہو گھبرا جاتے ہیں، 30,000 گھوڑے پیغمبر خدا ایوب علیہ السلام کے در پر کھڑے ہیں۔ اچھا 40,000 جو ہے نا گائیں کھڑی ہیں، 1,60,000 بکریاں ہیں، اور 6 ان کی بیویاں ہیں، 6 ان کی لڑکیاں ہیں، 12 ان کے لڑکے ہیں، اور یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پیغمبر خدا کا آستانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ہم نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ ایک مقام توجہ میں رکھنا، ایک مقام یہ ہے۔ اب دوسرا مقام کیا ہے کہ دوسری طرف آ جاؤ، حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا لنگر خانہ ہے۔ ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے لنگر خانہ میں 24,000 گائیں پکتی تھیں، اور 40,000 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور مرغ کا یہ حساب تھا کہ جب مرغ ذبح ہوتے تھے تو ان کے جو پر ہے یا اندر مواد ہے جو فالتو ہے، ان کو 1,000 اونٹ لاد کر سمندر میں پھینکنے کے لیے جاتے تھے۔ کتنا عالیشان یہ ہے جی، کتنا عالیشان یہ دربار ہے، کتنا عالیشان یہ لنگر ہے، لیکن حضرت سلیمان صاحب نے فرمایا ہے سلیمان یہ تیرا تخت و تاج سب حقیر ہے، سبحان اللہ عظیم ہے۔ یہ بہت بڑا دربار ہے۔ 2 لاکھ جن ہر وقت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، 2 لاکھ جن، اور جو سلیمان حکم کرتے تھے جن وہ پورا کرتے تھے۔ لیکن اب سنیے گا آگے، رات کا وقت ہوتا تھا نا شام کا، تو شام کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر قبرستان میں جا کر جو کا آٹا کھاتے تھے۔ کبھی جو کا آٹا کھا لیا، کبھی آگ مل گئی تو جو کی روٹی بنا کر کھا لی، سرکے کے ساتھ کھا لی، سرکہ نہ ملا تو پانی کے ساتھ کھا لی۔ آج کل کے جو پیر ہیں وہ جس وقت کھاتے ہیں پلیٹوں کے اندر تو تم دیکھو تو تم رات دن استغفار کرتے رہو، اور اس طرح کھانے کی جس طرح انہیں زندگی پہلی تے آخری دفعہ کھانا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے مولوی کھاتے ہیں، آج کل بچے پیر تے بچے مولوی سارے ایک ہی فیڈ لسٹ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ جب ان کو دیکھو کھانے کے لیے تو جب انہیں پورے بھینس جیسا راشن آگے رکھا ہوا کھا گئے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھو نا کہ اے سلیمان آپ کو اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیا تو آپ یہ جو سوکھی روٹی جو کی کھا رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے، وہ پتا تھا انہیں کہ سوکھی روٹی جو کے ساتھ کھانا، سوکھی روٹی کو کھانا، جو کی روٹی کو کھانا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سلیمان کو پتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پیٹ خالی رکھو تو اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، جب پیٹ خالی رکھو تو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، جب پیٹ خالی رکھو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب پیٹ خالی رکھو تو اللہ پاک ساری حکمتیں اس دل کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیٹ خالی ہے سلیمان صاحب کا، سارا دن بھوکے ہیں اور شام کو افطاری کر رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ جو کی روٹی کے ساتھ، کس کے ساتھ بیٹھ کر؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اب آج کل کے پیر غریبوں کو قریب نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں پہلے اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کا سٹیٹس کہاں ہے، یہ کس لیول پر ہے، پھر جا کر وہ پیر اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ پیر اور ہے، وہ سب پیروں کا سردار ہے اور سب اماموں کا سردار ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں امام صف اول کھڑا کیا ہے، اور وہ محمد ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، جس کے ارد گرد چاروں طرف غریب ہی غریب ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ الفتح انبیاء، آستانہ الفتح انبیاء۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم توفنی فقیرا ولا توفنی غنیا واکشف فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے دنیا میں رکھ تو فقیروں میں رکھ، مسکینوں میں رکھ۔ اے اللہ میرا دنیا میں خاتمہ ہو تو فقیروں کے ساتھ ہو، اور اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر، میرا ساتھ بھی فقیروں کے ساتھ ہی ہو۔ وہ اللہ کے نبی ہیں جو حضور کہتے ہیں کہ جو فقیر ہے، مسکین ہے، قیامت کے دن اللہ غریب کو بلوائے گا سب سے پہلے، اور اللہ اعلان کرے گا دنیا میں تنگی کے ساتھ گزارا کرتا رہا، فرشتوں ان کو عزت کے ساتھ جنت میں بھیج دو۔ اب ہمارا ذرا سن لیجیے گا، ایک جائزہ ہمارے معاشرے کا لے لیجیے۔ ہم آئے جی سال کے بعد روزے آ گئے، روزے آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، کیلنڈر چھپاؤ، یہ کرو وہ کرو، او شور و گل پڑا ہوا ہے، چلو بھئی روزے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب بیٹھ گئے جی، کوئی چودھری صاحب بیٹھ گئے، کوئی راجہ صاحب بیٹھ گئے، کوئی ملک صاحب بیٹھ گئے، کوئی جو ہے نا سید صاحب بیٹھ گئے، کوئی سارے جو ہے نا جتنے خاندان ہیں اونچ نیچ سارے بیٹھ گئے۔ اب جی افطاری کرنی ہے، افطاری آ گئی ہے سامنے، افطاری سامنے پڑی ہوئی ہے۔
اب وہ راجہ صاحب ہیں, وہ چودھری صاحب ہیں, وہ ملک صاحب ہیں, وہ کوئی بلا ہے, وہ کھائی جا رہا ہے, جن بھی دیکھ کر پچھتائی جا رہا ہے کہ مارو یہ میرا کھانا بھی اندر ہضم کر رہا ہے. بھئی یہ کیسا تو کھا رہا ہے؟ بھئی روزے آئے ہیں, رمضان آیا ہے, اگر رمضان کھانے پینے کے لیے ہی آیا ہوتا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ اپنا پیٹ خالی رکھو؟ اللہ نے کہا پیٹ خالی رکھو, شام کو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرو تو میں اپنی رحمت کی بارش تم پر برسا دوں گا. سارا دن بھوکا. اچھا بھوکا بھی کن رہنے آج کل نے لوگ سنو ذرا, صبح اٹھ سن اکھا ملنے سری کر سن نالی بستر پیاسی ہوتے ٹھس جا سو گے. اچھا پھر دی ساری دیاری ستے رہے پھر اٹھ کے پوچھن اماں مغرب نہ ٹائم ہو گیا, اماں پھر آواز دیتی ہاں مغرب نہ ٹائم ہو گیا. اٹھ سن پھر کھادا وہ مجی جا کھانا کھادا. پھر پوچھو بھائی صاحب آپ آئے نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی تراویح نہیں پڑھی, کوئی قیام اللیل نہیں پڑھا, بس بادشاہ کیا کرے, رات کو افطاری کرنے کے بعد ہلنا ہی نہیں ہوتا. جو تو نے کھانا کھایا نا یہ مجھ کو کھلانا مجھ بھی نہیں ہلے گی جتنا تو کھانا کھا رہا ہے. اور پاگل, اللہ کا یہ فرمان ہے کہ روزے رکھو. کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. ہم نے کھانا شروع کیا, کھاتے رہے, سموسے بھی آگے, پکوڑے بھی آگے, سارا کچھ آگے, کھا کے میدا خراب. عیدی دن سارے نے میدے خراب. لیکن میری بات یاد رکھیے گا, یہ وہ نصیحت کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. رمضان بھی چلا جائے گا, عید بھی چلی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں اس روزے کا جو ہم نے رکھا پر اللہ کو راضی نہ کیا. پیٹ خالی ہے, صبح سے لے کر شام تک پیٹ خالی ہے. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. ابو ہریرہ حضور کے دربار میں, تو حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بھائی پہلے تو سب سے پہلے گل ہے سارے اگے گیا, دور کے بیٹھے تو ایک دوسرے کرنٹ نہیں لگنا نا, اگے گیا جاؤ, اگے آؤ تاکہ پیچھے لوگاں بھی جانا ہے. بھی جڑے بندے بیٹھے گیا پتر اگے آ جا شاباش. سارے آئے ایسا جگہ ہے کالے کپڑے والے ہیں, او جاگ اللہ نے بندے اللہ نے رحمت برستی بھی تو ستا میں, واہ بھائی واہ, وہ تو کالے کپڑے پا کے آیا, کالے کپڑے پانے گناہ. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کالے کپڑے پہنتا ہے نا اس پر اتنا گناہ ہے کہ جتنے سمندر میں قطرے ہیں. کالے کپڑے پہننے والے پر اتنا گناہ ہے جتنے سمندر میں قطرے ہیں, اور ہر سانس کے بدلے اللہ پاک اس کے گناہ لکھتا ہے. اور جو سفید سوٹ پہن کر آتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے رحمت کی بارش برساتے ہیں. اور حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ اپنا لباس سفید رکھے, کیونکہ میرا اور میرے رب کا پسندیدہ لباس وہ سفید لباس ہے. تو کالے کپڑے پٹن والے نہیں ہو نا, ایسا پٹنے والے کو دور ہاں, پٹنے والی اور قوم ہے. ہم وہ قوم ہے جو رات دن حسین اس لیے کرتے ہیں کہ حسین زندہ ہے, حسین موجود ہے, اور حسین مرا نہیں, حسین ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ہم وہ ان پارٹی میں سے نہیں ہیں جو رات دن پٹتے رہتے ہیں اور پٹ کر پھر صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں. ہم ان میں سے ہیں جو رات دن یہ کہتے ہیں کہ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, سبحان اللہ, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ارے جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, وہ کیسا منظر تھا. وہ بھی روزے دار تھے, انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا, وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے, لیکن کیسی نماز پڑھی, کیسا سجدہ کیا کہ برا نہ مانو تو کہہ دوں ابھی, برا نہ مانو تو کہہ دوں ابھی خدا لگتی, اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی, نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. آجارے ختم نبوت, آجارے ختم نبوت, آستانہ الفتح محمدیہ, آستانہ الفتح محمدیہ. جب کہا تھا حق
حاکم نے کہ حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، کافر تلک پئیں تو تم منع نہ کیجیو، پر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ وعدہ تو کرنا آسان ہے، وعدے کو پورا کون کرے؟ سر دے کے جانو جگر دیکھے، دیکھو تو ایسا کون کرے؟ فرماتے تھے شاہ کرب و بلا، جنت کا سودا کون کرے؟ جب ذکر خدا سے تر ہے دبا، پانی کا شکوہ کون کرے؟ عباس علی یہ بول اٹھے، پانی نہ ملے تو کیا غم ہے، ہم خلد میں جا کر دیکھیں گے کوثر پہ قبضہ کون کرے۔ وہ کہتے ہیں آج ایک قطرہ پانی کا نہیں مل رہا، آج روزے میں ہے، لیکن اس کے باوجود خلد ہمارے نانے کا ہوگا اور تقسیم ہم کریں گے، اور کہتے ہیں اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کوثر پہ قبضہ کون کرے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ شفیق صاحب نیند اڑ بھی کوئی نہیں؟ ہاں نیند اڑا کے رکھو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو کمی ہے پانی کی؟ دکھلائی مسلے کے نیچے ایک نہر تھی جاری پانی کی۔ عباس علی یہ بول اٹھے، پانی نہ ملے تو کیا غم ہے، ہم خود میں جا کر دیکھیں گے کوثر پہ قبضہ کون کرے۔ یہ ہم ان میں سے ہیں جو حسین کو اس معنی کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ حسین زندہ ہے، اور جو پٹتے ہیں کہتے ہیں کہ حسین مر گیا ہے، ان کے لیے مر گیا ہے، ہمارے لیے زندہ ہے۔ ہم پٹتے نہیں، ہم حسین کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم نہ حسین پر درود و سلام بھیجتے ہیں بلکہ نبی کے صحابہ پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ نبی کا ایک ایک صحابی وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اس لیے کہا کہ صحابہ پر قربان ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ ہو جاؤ قربان سنیو، صحابہ ہو جاؤ قربان سنیو، بھرکو شہر دے جوان سنیو۔ یہ کیسے صحابہ ہیں کہ جن پر قربان ہونا ایمان کی علامت ہے۔ سونے تے صحابہ ساڈی اکھیاں دے پیارے ہن، قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے ہن، قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے ہن۔ گج وج کرو اے اعلان سنیو، گج وج کرو اے اعلان سنیو، بھرکو شہر دے جوان سنیو، بھرکو شہر دے جوان سنیو۔ یہ ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا یہ نعرہ ہے کہ صحابہ پر اور نبی کی آل پر ہماری جان اور مال سب کچھ قربان ہے۔ اب ذرا آ جاؤ، میں جو اپنا مضمون شروع کیا تھا، آگے آ جاؤ، سارے آگے آ جاؤ، آگے شاباش آگے آ جاؤ، پیچھے گرمی بھی ہے، آگے پکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اے اگلے مہینے تو اے سی بھی لا دیتا تاکہ سارے ہوگے ہوگے پہ ساڑھے مسلمان سے ہوتا تلاش کرنے نا، کوئی چنگی سہولت ملے، قالین نرم ہوئے، پکھے تھرتے ہو من۔ لیکن تمہیں نہیں پتا کہ میں اب تمہیں اسی کے متعلق ایک حدیث سناتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں کون کون ہوگا؟ آدم بھی ہوگا، شیس بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ہود بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بلائے گا اور اعلان کرے گا، وہ دیکھو فلاں آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، اسے لے جاؤ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس نے کیا عمل کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جس نے عمل یہ کیا، گرمیوں میں مسجد میں چلا گیا تھا، سائے میں جگہ نہ ملی، دھوپ میں بیٹھ گیا، آج میرے عرش کا سایہ اس کو سایہ دے گا۔ یہ اس کو سایہ ملے گا جو مسجد میں آ کر دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے۔ لیکن اب سنیے گا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں آیا حضور کے آستانے میں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، اور میں نے حضور کو دیکھا، اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر۔ میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھوک کے باعث میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی۔ حضور بھوک کے عالم سے نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، تو ساڈا دادا کھا کے اب کئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رونے لگ پڑے، آنسو جاری ہو گئے۔ حضور آپ اللہ کے پیغمبر اور پیٹ خالی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خالی
پیٹ والوں کو بلا کر آسانیاں پیدا کر کر جنت پہ بھیج دے گا. جو دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر پیٹ بھوکا رکھتے رہے اللہ تعالیٰ ان پر سختیاں قیامت کے دن دور کر دے گا. حضور فرماتے ہیں کہ سنو میری بات, جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے نفس کو پیاسا بھوکا رکھ کر, اس کو اللہ پاک مجاہدین کے جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. آگے سنیے گا, حضور فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہو گیا, ساری دنیا جمع ہو گئی, اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ بھئی فلاں 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 آدمی کو بلاؤ. فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلائیں گے, وہ آ گیا. اچھا بھئی ان کے لیے ہم نے دسترخوان بچھا دیا ہے, انہیں بٹھاؤ اور ان کو اللہ کے دسترخوان پر کھانا کھلانا شروع کر دو. فرشتے کہیں گے اعلی عمل کیا ہے ان کا؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں انہوں نے میری رضا کی خاطر پیٹ خالی رکھا تھا, آج میرا دسترخوان ان کے لیے حاضر ہے. ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی, وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے. یہ حضور فرماتے ہیں جو آدمی, اب سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ بھوک کے اندر کیا کمال ہے. آگے سنیے گا, اللہ تعالیٰ کا کلیم موسیٰ بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, اے موسیٰ ہم نے چار چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے, چار چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. اچھا اللہ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے علم کو بھوک کے اندر پوشیدہ رکھا ہے, علم کو بھوک کے اندر پوشیدہ رکھا ہے, مال کو سخاوت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے, راحت کو جنت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے, اور عزت کو مخلوق کی خدمت کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا, اب حدیث قدسی ہے, موسیٰ پر وحی نازل ہو رہی ہے, اور اللہ نے مال کہاں پر رکھا؟ سخاوت کے اندر رکھا, جوڑنے کے اندر نہیں رکھا. اگر جوڑنے کے اندر اللہ نے رکھا ہوتا مال تو پھر آج سارے پیغمبر وہ مالدار ہوتے, لیکن نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے پیغمبر بکریاں چراتے تھے, اور ہمارے پیغمبر نے یہ اعلان کیا, اے اللہ جو اپنے گھر میں بکری کو پالے اس پر تو برکت نازل فرما دے.